بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر وبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل وتمتع بأدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين صدق الله العظيم. یہ سورہ الحجر کے 5ویں 4تھے اور 5ویں رکوع کی 5ویں اور 6ٹھے رکوع کی 15 آیات تلاوت کی گئی ہیں. 51 کا 66 ان آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح ہے کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں حق برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے ہیں. پھر جب یہ فرستاد لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ یہ سنا دیا، ہم نے اسے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. بڑی زبردست اور خطرناک آیتیں. اس کے پہلے پچھلے ہفتے جو درس ہوا تھا اس میں قرآن پاک کی آیت آخری آئی تھی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درد کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میرا عذاب بھی پر نہایت دردناک عذاب ہے. عام طور سے لوگوں کو صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تو کرے جاؤ توبہ کریے. فوراً کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. 2 بار عذاب کا ذکر اور میرا عذاب کا معاملہ ہے بڑا زبردست عذاب ہے. دونوں یاد رہنا چاہیے.
یہ واقعہ سورہ لوط رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بھتیجے یا خالہ داد بھائی لوط علیہ السلام کا قرآن میں متعدد مقامات پہ آیا ہے. اس کے پہلے سورہ اعراف میں 10ویں رکوع میں، سورہ ہود میں جو اس کے پہلے گزر چکی 7ویں رکوع میں، کہیں پہ تفصیل سے چیزیں آتی ہیں، کہیں مختصر آتی ہیں. کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے وہ چیزیں وہاں پہ پہلے بیان کی جاتی ہیں. چنانچہ آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں وہ مقصد پہلے بیان کر دیا گیا ہے. لوط علیہ السلام کے وہاں جو فرشتے پہنچے تھے اور واقعہ بعد میں بیان کیا گیا ہے. ترتیب وہ نہیں ہے، واقعہ بعد میں آئے گا، جو میں انشاءاللہ آئے گا بھی وہ آپ اس کا ذکر آئے گا. یہاں پہ واقعہ کیا ہے کہ یہ کفار مکہ جو مشرکین مکہ جو تھے بار بار کھا کرتے تھے، اور یہ بات اس سورہ میں بھی آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان کی گئی ہے. کفار کہتے تھے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا. یہ عذاب کی بار بار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دے دیا وہاں پہ، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا منذرین. ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو کچھ بھی مہلت نہیں دی جاتی. یہ بات دے دیا گیا. اس کے بعد سے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. اب پہلے تو ذکر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا ذکر پہلے کیا گیا. ابھی توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، نہیں تو جان لو حساب بڑا سخت ہے میرا. اب وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور کیا لے کے آتے ہیں. اسی سلسلے میں کہا گیا یہاں پہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ذرا ابراہیم اسلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان کرو. قصہ نہیں، واقعہ ہے، ایسا ہوا. یہ تفصیل پچھلے اس میں گزر چکی ہے. وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. کہیں آتا ہے ذکر دو کا یا کہیں تین کا ذکر آتا ہے. اس کی صراحت بہت بڑا نہیں کی گئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو تو کم سے کم تھے، دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لوگوں نے عموماً 2 یا 3 بتائے. فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم السلام کے پاس بھیجے گئے. انبیاء کرام کو غیر علم نہیں ہوتا ہے. انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ مہمان ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے بنا ہوا بچڑا ان کے لیے پیش کیا. آج کل بھی ہمارے وہاں کچن بہت ہی ماڈرنائز ہو گیا ہے، تبھی 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں سرو کرنے میں، تو وقت لگا ہوگا. مہمان بیٹھے ہوں گے، بات چیت بھی ہوگی، آپ نے کچھ اور بھی چیزیں پیش کی ہوگی، پانی برف کر رہے ہیں. قرآن ذکر کرتا ہے کہ بنا ہوا بچڑا اس وقت کی جو ضیافت بہترین ہو سکتی تھی، وہ آپ نے پیش کیا وہاں پہ. اب وہ اس کے پہلے پانی بھی شاید نہیں کیا ہوگا، ان کا کھانے کی طرف آپ نہیں بڑھا رہے. اب کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، تفصیل آتی ہے. ایک طرح یہ معلوم ہوا کہ کوئی مہمان ہے کہ نہیں صاحب. آج کل کی طرح نہیں کہ پڑوس سے آیا، دور سے مہمان، کوئی معلوم ہو رہے تھے کہ دور سے کہیں سے آئے ہیں اور علاقے کے تو ہیں نہیں. کہا کہ کھاتے پیتے کیوں نہیں ہے. اب دل میں کئی خیال آئے ہوں گے. ایک خیال یہ آیا ہوگا کہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے معاملہ، یہ لوگ پارٹی ناٹ پارٹی کی تو لے نہیں رہے ہیں، اور نہیں آتے، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، بھی ہو سکتا ہے. اور نبی ہے اللہ کے برگزیدہ نبی، فوراً تاڑ گئے، یہ تو کچھ اور لوگ ہیں، فرشتے ہیں. اب یہ کسی معمولی مہم پہ نہیں آئے، بس یہیں ٹہلنے نہیں آ گئے ہیں، کوئی بڑی مہم لے کے آئے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جب فرشتے اترتے ہیں حق لے کے اترتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے کہا گیا ہے اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام پڑھے. جو بھی سلام کا طریقہ اختیار کیا، نہیں کرنا چاہیے، طریقہ بھی سکھایا گیا ہمیں. قال انا منکم وجلون، آپ فرماتے ہیں ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے، بات کہی گئی اس طریقے سے کہ وَأَوْجَسَ مِنْكُمْ خِیفَةً، ڈرے اور اپنے ڈر کو چھپا نہیں سکے، ظاہر ہو گیا. یہ آتی ہے فیل انکنوینئنس لوگ کہتے ہیں، تو ان کو خیفت ڈر آپ محسوس ہوا. اس کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب یہ تفصیلات قرآن کے دوسری آیتوں میں آئی ہے کہ انہوں نے فوراً اس کا ذکر کر دیا، جہاں پہ بات کی جو ہے وہ اس میں کچھ چیزوں کا واقعہ کیا گیا. یہاں پہ کیا چیز ریلیونس تھی؟ ریلیونس یہ تھی کہ حق لے کے ایک جگہ آئے ہیں اور دوسری جگہ دوسرا حق لے کے جا رہے ہیں. ایک حق وہ ہے جو آپ کے پاس لے کے آئے، وہ کیا ہے؟ ایک بچے کی بشارت.
تو کہتے ہیں قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام حلیم. تفصیلات بھی میں چھوڑ دی گئی ہیں کہ آپ ڈریے نہیں، بتا دیا ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ایک سیانے لڑکے کا ترجمہ کیا گیا علیم. علماء نے علیم کی بڑی بڑی وضاحتیں کی ہیں. علیم نالجبل، اسی سے ابھی بات نکلتی ہے کہ وہ علم کیا ہے؟ علم بھائی یعنی وہ اللہ کا پسندیدہ پیغمبر ہوگا، وہ نبی ہوگا، تمام باتیں اس میں شامل ہیں. قرآن کے دوسری مقام پہ کہا گیا ہے کہ ان کا نام لے کر کے یہ اسحاق، ان میں برائے یعقوب، ان کے پیچھے یعقوب، ان کے بیٹے اسحاق، ان کی بشارت تھی دوسرے بیٹے. تفسیر قرآن میں دوسری جگہ آتی، تفسیر کا موقع نہیں. حضرت سارہ علیہ السلام جو آپ کی پہلی زوجہ تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک اولاد حضرت حاجہ علیہ السلام سے ہو چکی ہے. 14 سال کا تقریباً وقفہ گزر چکا ہے. بائبل کے انداز سے معلوم ہوتا ہے، قرآن اس کی اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 86 سال تھی. حضرت اسماعیل السلام پیدا ہوئے تھے پہلے بیٹے، اور اس وقت ان کی عمر 14 سال جوڑ دیے تو 100 سال کی عمر. حضرت سارہ علیہ السلام بھی 90 کے پلس ہوں گی. تو تفصیل آتا ہے کہ وہ نصیب ہی کرے اس معاملے میں بشارت بدل. اسی طرح یہاں اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک حلیم بیٹے کی اسحاق جو ہوگا وہ نبی ہوگا اس کی ہم بشارت دیتے ہیں. قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. تو آپ نے سنا، فرشتے ہیں بشارت دے رہے ہیں. جب کوئی آپ کی خبر سنتا ہے، خبر کوئی معمولی خبر نہیں ہے. ابھی تنہا آپ یہاں پہ جہاں بھی آپ ہیں، عراق کا کوئی علاقہ ہے وہاں پہ تنہا آپ ہیں، بیٹے تو وہاں ہیں، وہ بستیاں بھی ہیں، جسے کہہ سکتے ہیں آپ آج کی زبان میں 100 اور 90 پلس میں بھی. تو اتنی بڑی بشارت ہے ایک بیٹے کی، وہ علیم بیٹا ہوگا تو خوشخبری تو ہے. لیکن جب کسی کو کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو آدمی اس کو سننا چاہتا ہے بار بار، اور بار بار پوچھتا ہے کہ واقعی ارے بھی آپ نے سنا ایک مبارک ہو کیا، واقعی کیا لکھا ہوا ہے آرڈر میں، کیا آپ نے خود سے دیکھا؟ یہ کہیں کے لیے ہوتا ہے، بار بار سن کے خوشی ہوتی ہے. یہ سب بات انہوں نے لکھی ہے، میں جو بتایا ہوں کہ خوشی ہوتی ہے انسان کو سن کر کے ایسی خبروں کو. اچھا بشارت ہے، کیا بشارت ہے بھائی؟ اسی لیے آپ نے پوچھا. قالوا بشرناک بالحق قالوا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں؟ فبم تبشرون، کیا تم سمجھ رہے ہو تم کیا بشارت دے رہے ہو؟ یہ سب اسی کی تفصیلات ہیں، اسی استجاب کے لیے، خوشی کے لیے، دوبارہ سننے کے لیے. علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ سوچو تو صحیح کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو اس عمر میں ایک بیٹے کی. قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے بشارت ہم نہیں کہہ رہے ہیں، برحق بالکل حق بشارت ہے. حق کی بات آئی تھی کہ حق بشارت ہے، اتنی بڑی بشارت ہے. فلا تکن من القانطین، تو تم مایوس نہ ہو. یعنی یہ کوئی اس پہ تعجب کس بات سے ہو رہا تھا؟ اپنی عمر کو دیکھ کر اس بڑھاپے میں کیا ممکن ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کچھ بھی بات نہیں، چیزیں بھی ہے، لیکن اس وجہ سے انہوں نے استجاب کا اظہار کیا تھا کہ کیا ایسا ہوگا. یہ انہوں نے کہا کہ لا تکن فلا تکن من القانطین، تم جو ہے مایوس نہ ہو. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کا پسندیدہ نہیں. اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مایوس ہوگا. وہ کہنے کہ وہ انہوں نے گویا کہ اس جملے میں بات چھپی ہوئی ہے کہ کب پوچھنا اور یہ بات کہنا محض اس ظاہری اسباب کی وجہ سے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کیسے بلا ممکن ہے؟ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. پوچھا کہ اللہ کا پسندیدہ نبی ایسا کرے. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور مایوس ہونے کا معاملہ تو یہ تو اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. بھلا مجھے کیسی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اب قرآن کے دوسرے مقامات کی بڑی تفصیلات، اس سے بڑے بڑے سبق ہمارے لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے ایک بشیر کے ایک اسلام میں خوب ایسا لکھا ہوا ہے کہ عذاب سے آدمی کو ڈر ہو جائے اور کیا کہتے ہیں کہ اور فضل سے تعمیر ہو جائے. دونوں چیزیں کفر ہیں. عذاب سے
یہ بات جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کے دوسرے مقامات پہ اور تفصیل سے آئی ہے. یہ پہلا واقعہ ہو گیا. پہلا جو فرشتے آئے انہوں نے ایک حق لے کے آئے وہ ادا کیا. اب دوسرا حق وہ ہے جس کی طرف آگے تفصیل سے اشارہ کیا جائے. اب انہوں نے کہا کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے بندے نبی اتنی سی بات بتانے تو فرشتے آئیں گے نہیں, یہ تو وہی کیا سکتی تھی, اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے ایسے. تو فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتگان الہی, اے فرشتوں, یہ وہ مہم کیا ہے جس کا آپ لوگ تشریف لائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ بتانے مجھے آئے, وہ مہم کیا ہے؟ اب انہوں نے تفصیل بتائی. قرآن پاک کے دوسرے مقامات اس کی تفصیلات آتی ہیں, چھوٹی سی یہاں بھی آئے گی آئندہ درس میں. اس میں قرآن میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے حضرت میں ایسا آتا ہے کہ تواب الحلیم, بڑا مردبار تھا وہ, بڑا پگھلنے والا دل والا تھا. جب انہوں نے سنا کہ یہ لوگ فرشتے جو ہیں عذاب کے فرشتے ہیں, عذاب لے کے آئے ہیں, عذاب کا مسئلہ لے کے آئے, تو انہوں نے اسے جھگڑا کیا. قرآن کی آیت ہے وہ جھگڑنے لگا, ارے کچھ اور مہلت دے دیا جائے, معاف کر دیا جائے, شاید سونا جائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم نے کہا. قرآن کی آیت ہے کہ وہ جھگڑنے لگا. جھگڑنا اس معنی میں جو محبت والا جو جھگڑنا ہوتا ہے, معاف کر دیا, چھوڑیے ذرا سا, یہ اور آج مدد دے دی. تو انہوں نے اسی بات کی طرح پوچھا قال فما خطبكم ايها المرسلون. انہوں نے پوچھا کہ وہ مہم کیا ہے جس پہ آپ لوگ تشریف لائیں. اب یہاں پہ وہ تفصیل بیان نہیں کی جا رہی ہے, مختصر بتا دیا جائے. جب وہ وہاں پہ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس, ظاہر ہے کہ وہاں سے گئے ہوں گے. لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ وہ جو آج کل کا جو ہے بحر لوط کے قریب کا علاقہ ہے, جو ویسٹرن جارڈن یعنی صدرن اسرائیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں, فلسطین, مقبوضہ فلسطین, اس علاقے کے رہنے والے وہ لوگ تھے. وہاں پہ دور علاقہ ہوگا, پہنچے ہوں گے وہاں پہ. وہاں جانے کے بعد یہ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ 2 آدمی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے. اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں آیا ہے, کہیں ناپ تول میں کمی, کہیں ظلم و ذات میں کہیں, اور یہاں پر بے حیائی کی انتہا. اسلام ایک ایسا صالح معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں کہ نیکیاں پروان چڑھے, ہر طرف صاف شفاف معاشرہ ہو, فحاشی بے حیائی کا کہیں گزر نہ ہو. ایسے الفاظ بولنا ہے, آج کل کی جو موسیقی ہے اور نیا نے کیا کیا ایسے قصے کہانیاں, اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. صالح معاشرہ, اور وہ جو انسان نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے وہ جو سیکس ریلیشن, وہ صرف اور صرف زوج سے, اس کے علاوہ بالکل تمام دروازے بند. وہ اور ملک یمین کا بھی ذکر ہے کہ اس کا ریلیونس نہیں ہے, اس کے علاوہ تمام دروازے بالکل بند. لیکن جب انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے پاس سے نہ جانے کیا کرتا ہے, ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز, اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر غیر فطری طریقے اختیار کرتا ہے. آپ سب چیزیں سمجھ رہے ہوں گے کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہنے کا. اس سے آگے بڑھتا ہے, نوز باللہ اللہ کرم کرے, تو پھر وہ دوسرے اجناس کو نہیں چھوڑتا. یہ تمام چیزیں شامل ہیں. قرآن کی آیتوں میں آتا ہے دوسرے موقع کی وہ پہلی قوم تھی جس نے کہ فعل بد شروع کیا, اور اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے اس کا چرچا ہر طرف تھا. خود حضرت ابراہیم اسلام کو معاملہ معلوم تھا, اسی لیے آپ جھگڑ رہے تھے, ارے نہیں علی صاحب نے مولا نور دی سائے سنا جائے. اب انہوں نے وہ خاص بات کہہ دی, وہاں پہ گئے اور ظاہر کہ وہ لوگ پہنچے, اور پورے آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ پورا قصبہ حکومت پڑا ان کے وہاں, انہیں مانو تو ہمارے حوالے کرو. وہ اپنے کو بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں, وہ فرشتے وہاں پر بھی انسان بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص کہیں جائے اور حملہ ہو رہا ہمیں ڈر جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ارے بھائی کیا کرنے والے لوگ, یہ فرشتے اطلاع سے نہیں, نو بھائی یہ پریشان ہو رہے ہیں ہر طریقے سے, ارے بھائی چھوڑ دو, اس کے آگے ذکر آئے گا, یہ میری بیٹیاں ہیں, حولائے بناتی تمام چیزیں. وہ فرشتوں وہ جو 2 یا 3 مہمان ہیں وہ انڈسٹرب, بالکل کچھ کہہ بھی نہیں رہے کہ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کچھ نہیں. اسی کے بارے میں جب یہ جو بات کہی گئی ہے قال انکم قوم منکرون, آگے آ رہا ہے آپ لوگ اتنی بھی معلوم ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اب منکرون کے معنی یہی ہیں جس میں کہ ایک تو اجنبی تھے ہی وہ, یہ کوئی کہے گا آپ مہمان معلوم ہوتے ہیں, کوئی کہے گا نہیں, کوئی کسی کے وہاں آئے گا آپ کو نہیں معلوم ہوتے ہیں, تو سامنے ہیں جو کچھ ہے, آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں سامنے ہیں.
انہوں نے کہا کہ آپ لوگ عجیب غریب سے کیا نہیں معلوم ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ اس میں کوئی ریئیکشن نہیں ظاہر کر رہے ہیں، میری مدد نہیں کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے وہ آفر کر دیا ہاؤ لائے بناتی کھا کر کے، اور آپ کچھ کہیں بھی نہیں. علماء نے کہا کہ یہ معنی اس میں ڈال دیے تھے، ان میں تمام چیزیں شامل ہیں. انکم قوم منکرون کہ آپ لوگ تو بالکل آپ کو نہیں معلومات ترجمہ کیا گیا ہے. بہرحال تو جب وہ انہوں نے پوچھا کہا تو فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ کہا نہیں انہوں نے لوط اسلامی قوم کی طرف، مجرم قوم، گویا کہ ان کا جرم گھناؤنا جرم اتنا بڑا ہوا تھا کہ ہر طرف معلوم تھا، واقعی معلوم تھا، اشارہ کافی. اب ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ پھر آپ نے جھگڑا شروع کیا کہ ارے بھائی چھوڑیے، اللہ تعالیٰ سے کیا نہیں بھائی ہوتی، ان کو پوسٹ پون کر دیا جائے، کوئی اور مدد دی جائے. تو انہوں نے فوراً اس کی وضاحت کر دی. اللہ آل لوط، دوسرا جملہ، پہلا جملہ ہے مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کہا ہوگا وہاں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام، ان کی فیملی بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں، کہا ہوگا ظاہر تھا. اللہ آل لوط، سوائے لوط کے گھر والے. اب آل کے ترجمے میں لوگوں نے گھر بھی کیا ہے، کنبے والے کیا ہے، کچھ نے اس میں وسعت دیا، کہا کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، وہ ان کی تعداد بہت کم ہے. اس میں دونوں شامل ہیں، ان کے گھر والے بھی اور وہ لوگ بھی جو تھوڑے سے تھے ایمان لائے ہوئے تھے. کچھ مفسرین نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آواز اتنے بگڑ گئے تھے بھائی، اور یہ عذاب آنے والا ہے، جو تھوڑے بہت وہ لوگ اہل ایمان تھے وہ بھی آدمی کے وہاں سے مٹ آئے تھے. اس گھناؤنے معاشرے کو کرانا مشکل ہو گیا تھا. تو جو لوگ تھے سب، کیونکہ آگے کے آگے بتا رہے ہیں کہ سب کچھ مقابلہ وہی ہو رہا ہے، بعد میں دوبارہ کہا گیا کہنے کہ وہ سب کے سب جتنے بھی تھے تھوڑے سے، وہ سب آپ کے قریب تھے، اکٹھا ہو جاتے تھے. اس طرح کی باتیں بھی کہی ہیں. ہم آلے لوط کو اس سے بچا دیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے. آپ نے انہوں نے بتا دیا کہ نہیں آپ فکر مند نہ ہو، جہاں تک آلے لوط کا معاملہ ہے ہم سب کو بچا لیں گے. اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. بڑی زبردست آیت آدمی سو، سوائے اس کی بیوی کے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیوی ان کی جو تھی، جب ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط اسلام گئے تھے، آپ اور ان کے بھتیجے یا ان کے خالہ جات بھائی، یہ دو لوگ تھے، تو ان کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی تھی. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ وہی تھی جس کہتے ہیں لوگل. ایک وجہ یہ تھی اس کی تمام حرکتیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی. قرآن تفصیلات بیان نہیں کرتا، اس لیے اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن صرف یہ کہتا ہے، سورۃ تحریم میں کہا ہے کہ خانتاہما کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو دونوں ملا کر کے دونوں نے خیانت کی، اپنے شوہر سے خیانت کی، اللہ کے دین میں خیانت کی. یہاں پر کس نے کہا کہ الا امرأته، سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا، اللہ نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا ہے. سوچیے اسی گھر کے والے کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں بدلا ہو چکا ہے، لکھ دیا. انہا لمن الغابرین، اور پیچھے رہنے والے وہ بھی شامل ہو. یعنی عذاب جو آنے والا ہے تو بچا تو لیے جائیں گے سارے، گھر والے لے گئے اس کی بیوی کے بغیر. اس بات کی سوچے ذرا، گھر کی استطاعت آدمی بیوی کے رہا ہو جیسی بھی ہو، اس کے ساتھ ہی نہیں، وہ بھی انہیں کے ساتھ نہیں. اللہ کا قدرنا، ہم نے لکھ دیا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں. اب اتنا کہنے کے بعد یہاں رکوع ختم ہو جاتا ہے. اصل میں کہا کہ یہ ہے وہ ہم جو لے کے آئے تھے. اب اہل مکہ کو خطاب ہوا کہ کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ جو فرشتے آئے تھے، ایک ہم تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لائے تھے، اور دوسرا تو یہ ہے. اب بتاؤ تم کس کیٹیگری میں ہو؟ پہلے والے ہم کے تو تم مستحق ہو نہیں، دوسرا والا ہے اسی کا منتظر ہو. کیا امپلائڈ ہے اس یہاں پہ تو ختم ہو جاتا ہے اس کو. فلما، اب وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، تو پھر جب یہ فرشتادے لوط اسلام کے یہاں پہنچے،
پیش آیا فوراً ظاہر ہے کہ کوئی شخص نئے لوگ داخل ہو جا رہے ہوں کہیں شہر میں، ایسے کنجسٹڈ ہوتے بھی نہیں تھے، نظر آ جائیں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں مہمان، تو اردو نوجوان قسم کے لوگ آئے ہوئے، اب وہ بولے جیسا کہ گندگی کی وہاں پہ دوڑ آئی ہے، آگے تصویر آ رہی ہے اس کی یہاں پہ. اور انہوں نے، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جو ساری فضیلتیں انہوں نے کیا اور یہاں تک آپ نے کہا کہ تو انہوں نے آگے بات آ رہی ہے کہ ہمارے مہمانوں کے بارے میں مجھے تربیت میں آگے آ رہی ہے، تو اس کے انہوں کا کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں ایک طرح سے کہا ان قوم کرو، آپ لوگ ایسے بھی معلوم ہوتے ہیں. جب یہ تمام ہو گیا کچھ ایکسٹریم جسے کہتے ہیں کہ کسی واقعے میں جو کلائمیکس ہوتا ہے اس پہ اب انہوں نے اپنے کو ظاہر کیا. اب بالکل ایسے کلب کے اندر داخل ہو جائیں گے وہ کھینچ کے لے جائیں گے، شاید ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تب ان فرشتوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ریویل کیا. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. بل آگے کیا ہے آپ لوگ کرو تو وہ منظور کچھ ہو ہی نہیں رہا، کہنا ہے کہ نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر کے آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. کیا ہم نہیں آئیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کا نہیں بھیجے گا، آسمان سے نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا ہم کو. یہی تو نبی بتا رہا تھا لوگوں کو ڈٹ جاؤ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت قبول کرو، نبی کی اطاعت قبول کرو. مان کے نہیں دے رہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. یہی چیز کے بارے میں یہ لوگ انکار کر رہے تھے، آنے میں شک کر رہے تھے، ہم وہی لے کے آئے ہیں عذاب. اب انہوں نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. یہ آیت ہے. ہاں یہ کہا چھوٹ گئی. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. معاف کیجیے گا، ہم وہی چیز لے کر کے آئے جس کے آنے میں شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. وہی حق بار بار آ رہا ہے، جس حق کو لے کے ہم آئے ہیں وہی حق لے کے آئے ہیں. آج ان کے اوپر ہم سچ بالکل کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہونے والا ہے. اس کے بار بار زور دیا جا رہا ہے. وہ اسی پہ اعتراض کر رہے تھے، لاؤ اللہ لاؤ اللہ لاؤ، وہی حق لے کے آئے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہی ہونے والا ہے. اب کیا کرنا ہے نیکسٹ؟ کہا رہا ہے ہم سے کہ لہٰذا تم کچھ صبح کو، قرآن کے آتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے عذاب آئے گا، تو تم جب کچھ رات اپنے رہ جائے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. اب یہاں پہ بھی گھر والوں سے مراد یہاں اہلِ کا لکھا ہوا ہے، تو گھر والے آ گئے سرائے بیوی کے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے سب کو لے کے گھر سے نکل آؤ. تھوڑی سی آپ ابھی باقی ہو. اور کہا گیا ہے کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تم پیچھے رہنا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تفصیل بیان کرنا، کوئی رہ نہ جائے. کل سامان سمیٹ لیں، کچھ اور سامان لے لیں، ارے بھائی گھر چھوٹ رہا ہے وغیرہ، کوئی رہ نہ جائے، سب کو آگے کر لو، تم پیچھے رہنا، تاکہ یہ بھی اطمینان رہے کہ سب لوگ آگے آگے. ہوتا نہیں جب آدمی چند لوگ آگے ہوں کچھ پیچھے ہوں، تو جو آدمی قائد ہوتا ہے آگے تو دیکھتے ہی رہتا ہے، گھوم گھوم کے پیچھے بھی ارے بھی آگے نہیں ابھی وہ. ایسا کچھ نہیں، بالکل تم پیچھے رہو گے تاکہ سب لوگ جو جانے والے آگے آگے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. سائیکالوجیکل نفسیات نہیں. دیکھنا کس معنی میں ہو سکتا تھا؟ عذاب آیا اور لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں. اپنے گھر میں ہوٹل میں بھی 2 دن آدمی رہتا ہے تو جب کمرہ خالی کرتا ہے تو 2 بار دیکھتا ہے، کچھ انسیت ہو جاتی ہے. اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. کتنے ایسے ہوں گے ایمان والے جن کے گھر والے بھی اس میں ہیں عذاب میں، اور خود وقت کے نبی کی بیوی، اس کا حکم دیا کہ قتل نہ، وہ پیچھے ہوگی، رکی بھی ہے، دیکھ رہا ہے کہ آخری وقت کو دیکھ لیں. اپنے ایکسپلین کرنے کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. بہت بڑی آزمائش ہے یہ. کوئی مڑ کے نہ دیکھے، بس آگے آگے دیکھتے چل رہا ہے. اور بس چلے جاؤ سیدھے جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لوگوں نے تفصیل یہاں نہیں آتی، لیکن دوسرے قرائن سے اندازہ لگایا کہ آپ شام کی طرف
جو لوگ نقشے سے واقف ہیں سبھی لوگ واقف ہیں وہ وہاں سے شمال میں ادھر ہجرت کرنے کا حکم دیا کیونکہ جہاں کا وہاں چلے جاؤ. مذاہب چند آیتیں ہیں لیکن اس کو آپ آدمی غور کرے تو آدمی کو روک کے کہا جائے کہ کیسا سین ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَكْتُوبٌ مُصْبِحِينَ. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا. صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے. کہا گیا صبح ہونے سے پہلے یہاں سے لے کے نکل جاؤ. فیصلہ سنا دیا گیا تو صبح ہوتے ہوتے جڑ کاٹ دی جائے گی. کہا گیا دابرَ هَؤُلَاءِ مَكْتُوبٌ مصبحین. صبح ہوتے ہوتے زمانے پیچھے ایک بھی نہیں بچے گا. اسی کا ترجمہ کیا گیا یہاں پہ محاورے کا کہ جڑ کاٹ دی جائے گی, ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا عذاب نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے اس نسل کو باقی رکھنا. ہاں عذاب یہ آیا کہ کفار مکہ یا تو ختم کر دیے گئے, مارے گئے, یا اسلام قبول کر لیا. کوئی بچا؟ ابو لہب کی اولاد بچی وہاں پہ, فلاں فلاں کی اولاد بچی, ابو جہل کی کوئی اولاد بچی, کوئی نام کا لیتا ہے نہیں. جب کاٹ دی گئی ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایمان لائے یہ حق ہے جو لے کے آتے ہیں. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تبدیلی چاہتے ہو کی تفصیل. اب وہ اور جو واقعات اس سے ریلیٹڈ ہیں, اس متعلق ہیں, وہ آگے آ رہے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ اسی شہر کے لوگ جو ہیں خوشی پہ مارے چڑھا ہے. یہ اگلی آئے کہا جا رہا ہے یہاں پہ, اور ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا. صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کاٹ دی جائے. میرے بزرگ قرآن اس طرح مدعو کرتا ہے. یہ حق ہے. اللہ کے فرشتے دنیا میں ایسے نہیں آتے جو کہے کہ فرشتے لاؤ, عذاب لاؤ. یہ وقایا کرتے کہا کہ ہم تو ایسے آتا ہمارے. ایک حق وہ آیا تھا, حضرت ابراہیم السلام دیکھ کے پاس پہنچے, وہی فرشتے ایک دوسرا حق لے کے وہاں پہنچے, پورے کم کی جڑ کاٹ دی گئی. دوسرا, اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی رشتہ داری نہیں. بیوی بار بار کہا جا رہا ہے وہ پیچھے رہ جانے والا رہے گی, اڑ کے مت دیکھنا اسے, اس میں شامل رہے گی. نوح علیہ السلام بیٹا اور بیوی کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی. اللہ کی اطاعت, اللہ کی بندگی اس طریقے پہ لوگ اکرام لے کے آتے ہیں. اور یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شامل کرے, اس سے وہ خوش ہوتا ہے, اور ان سے جہنم سے ہمیں دور دور رکھے. ربنا